بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو جواہر البلاغہ میں تھی۔ مبحث دوم خبر کی تأکید اور عدم تأکید کے بیان میں تھا۔ عرض ہوا کہ کہاں پر خبر کو مؤکد یعنی تأکید کے ساتھ لانا ضروری ہے اور کہاں پر خبر کو تأکید کے ساتھ لانا ضروری نہیں ہے۔ مصنف آخر میں دو تنبیہات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ الحق والانصاف اچھے مطالب پر مشتمل ہے۔ تنبیہ اول ادوات توکید خبر کے بیان میں ہے کہ وہ کون سے ادوات ہیں جن کے ذریعے سے خبر مؤکد ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ ادوات تو بہت زیادہ ہیں، ان میں سے مشہور ادوات کو یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ خوب اس میں کوئی خاص مطلب نہیں ہے، لہذا اس کو جلدی میں پڑھ رہا ہوں۔ تنبیہات الاول فی ادوات توکید الخبر، خبر کی تاکید کے لیے جو ادوات ہیں ان کے بیان میں۔ لتوکید الخبر ادوات کثیرہ، فرماتے ہیں خبر کی تاکید کے لیے بہت سارے ادوات ہیں۔ وَأَشْهَرُهَا إِنَّ وَلَامُ الْإِبْتِدَاءِ وَأَحْرُفِ التَّنبِیہ، مشہور ترین فرماتے ہیں اِنَّا ہے، لام ابتدا ہے اور حروف تنبیہ، یہ ادوات توکید میں سے ہیں۔ ان مفردات کے بارے میں الحمدللہ خداوند متعال کے لطف و کرم سے ہم نے مغنی الادیب باب اول میں مفصل گفتگو کی ہے کہ مفردات کے بارے میں بہترین کتاب باب اول ہے مغنی کا، لہذا یہاں پر مباحث کا تکرار نہیں کریں گے، ان کے بارے میں تفصیلاً گفتگو وہاں پر ہو چکی ہے۔ نحو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار، بے تحقیق جو اولیاء خدا ہے ان پر نہ خوف ہوتا ہے اور نہ ہی حزن ہوتا ہے۔ اچھا دیکھیں، خوف اور حزن ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ خوف مستقبل کی نسبت سے ہوتا ہے اور حزن ماضی کی نسبت سے ہوتا ہے۔ اگر گزشتہ زمانے میں انسان سے کوتاہی ہو گئی ہو، انسان نے کوئی غلطی کی ہو، تو موجودہ زمانے میں اس پر حزن کرتا ہے، ملال ہوتا ہے کہ اے کاش میں وہ کام نہ کرتا۔ اور خوف آئندہ کی نسبت سے ہوتا ہے، استقبال کی نسبت سے ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، کون سی حالت ہوگی میری۔ تو اولیاء خدا وہ ہیں، ولی خدا وہ ہے جس کے لیے نہ خوف ہے نہ حزن ہے، نہ مستقبل میں کسی چیز سے ڈرتا ہے کیونکہ ولی خدا ہے، خدا کی رحمت کا، رأفت کا اسے پتہ ہے، لہذا کسی چیز سے نہیں ڈرتا۔ اور اسی طریقے سے گزشتہ زمانے کی نسبت سے بھی اس کو حزن نہیں ہوتا، یعنی اتنا پاک صاف ہوتا ہے کہ اس کا ماضی کسی بھی برائی کے دھبے سے ملوث نہیں ہے، ملوث تا کے ساتھ، لہذا حزن بھی نہیں ہے اور خوف بھی نہیں ہے۔ اولیاء خدا کی یہ کیفیت ہے، یعنی ان کا ماضی بھی بے داغ ہوتا ہے اور مستقبل میں بھی خدا کی رحمت پر ان کو بہت زیادہ بھروسہ ہوتا ہے۔ لہذا اگر کسی کا ماضی کفر و شرک میں گزر چکا ہو تو اس کے لیے آپ نہیں کہہ سکتے ولا هم یحزنون،
حتماً اپنے اس کفر و شرک پر حزن میں مبتلا ہوگا، ملال ہوگا اس کو۔ والقسم، قسم بھی ادوات تاکید میں سے ہے۔ ونون التاکید، جو نون، دو نون تاکید ہیں، ثقیلہ اور خفیفہ۔ والحروف الزائدۃ المؤکدۃ للنسبہ، کہ آپ ادبیات میں پڑھتے ہیں کہ فلاں حرف حرف زائد ہے۔ خوب حرف زائد کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس کا اصلاً کوئی مطلب نہیں ہے، نہ، اس نسبت کی تاکید کے لیے آتا ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا بندے کے لیے خدا کافی نہیں ہے جو اس کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کر رہا ہے؟ کہ یہاں پر با اسی نسبت کی تاکید کے لیے ہے، یعنی واقعاً خدا اگر مومن اور بندہ اگر اس کامل ایمان کے ساتھ ہو تو یہ آیہ کریمہ دیگه عظیم آیت ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ۔ وقد، قد تحقیقیہ، کہ ان میں سے عرض کیا کہ ہر ایک ادات کے مختلف معانی ہیں، تفصیلات مغنی باب اول میں ہے۔ وَأَمَّا شرطیہ، اما شرطیہ بھی کہتے ہیں کہ تفصیل و توکید کے لیے آتی ہے، کہ اصل میں بھی مہما یکن من شیئن، مثلا فا اس طریقے سے، یہ اما اس طریقے سے آتا ہے جیسے ادبیات میں مغنی میں تفصیل سے بیان کیا ہے اس مطلب کو۔ وَإِنَّمَا وَإِسْمِيَّةُ الْجُمْلَہ، جملہ اسمیہ ہو وہ بھی تاکید پر دلالت کرتا ہے۔ انشاءاللہ مضمون خبر میں اس نقطے کی وضاحت کروں گا کہ جملہ اسمیہ کا مدلول وضعی کیا ہے، اصل کس معنی پر دلالت کرتا ہے، جملہ فعلیہ اصل کس معنی پر دلالت کرتا ہے، ان میں کیا تفاوت ہے، کہ انشاءاللہ اس کو ہم بعد والے بحث میں جو آ رہی ہے مضمون خبر کے عنوان سے وہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ یہ جو مشہور ہے کہ جملہ اسمیہ ثبات پر دلالت کرتا ہے، آیا واقعاً یہ حقیقت ہے یا نہ؟ مطلب کیا ہے کہ اس کی انشاءاللہ توضیحات مضمون خبر کے بحث میں، جہاں پر یہ بحث کو چھیڑ رہے ہیں وہاں پر عرض کریں گے۔ فعلاً اطلاع سمجھ لیں کہ جملہ اسمیہ میں ایک طریقے کی تاکید پائی جاتی ہے، کیونکہ وہاں پر نسبت کا تکرار ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے کافی عرصہ پہلے، آج سے تقریباً کوئی 20 سال پہلے، اندرونی سندھ میں بھٹشا پر مولانا غلام قمبر کریمی رحمۃ اللہ علیہ، کہ خدا ان کی مغفرت فرمائے اور پروردگار عالم اس عظیم عالم دین کے درجات کو بلند فرمائے، ہمارے مدارس میں علم بلاغت پر تاکید کرتے ہوئے وہ ایک مثال دے رہے تھے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ایک مرتبہ ہم کہتے ہیں کہ زید قام، اور دوسری مرتبہ کہتے ہیں قام زید، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ زید قام جملہ اسمیہ ہے، قام زید جملہ فعلیہ ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ اس طریقے سے وہ علم بلاغت کی اہمیت کو بیان کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ چیز آپ کو علم بلاغت میں پتہ چلے گی کہ زید قام میں تاکید ہے ایک طریقے کی، لیکن قام زید میں وہ تاکید نہیں ہے، کیونکہ زید قام میں قیام کی نسبت زید کی طرف 2 مرتبہ آئی ہے۔ کیسے؟ ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں زید قام، زید مبتدا، قام اس کی خبر، لیکن ڈائریکٹ خبر نہیں ہے، قام فعل ہے اور اس کی ضمیر اس کا فاعل ہے، اور وہ ضمیر زید کی طرف پلٹ رہی ہے، تو پس ایک مرتبہ قیام کی نسبت زید کی طرف ہے اس ضمیر کے اعتبار سے، دوسری مرتبہ اسی جملہ فعلیہ کو پھر آپ زیدن کے لیے خبر قرار دے رہے ہیں، دوسری مرتبہ پھر اس کی طرف نسبت دے رہے ہیں، تو جملہ اسمیہ کے اندر 2 مرتبہ نسبت ہوئی۔ جب 2 مرتبہ نسبت ہوئی تو تکرر نسبت ہوا، تکرر نسبت ہوا تو یہ تاکید کو بیان کرے گا، پس زید قام مؤکد ہے، قام زیدن کی نسبت سے ہے۔ اور اسی طریقے سے ضمیر فصل
وتقدیم الفاعل المعنوی، کہ تقریباً یہ جملہ اسمیہ کے ساتھ ملتی جلتی بات ہے کہ فاعل معنوی جیسے مبتدا مثلا آپ نے قرار دیا نا زید قام، کہ یہ زید ترکیبی لحاظ سے تو مبتدا ہے لیکن معنوی اعتبار سے فاعل ہے، یہاں پر بھی وہی تقرر نسبت پائی جاتی ہے۔ یہ تنبیہ اول۔ تنبیہ دوم کہ یہ مزیدار ہے۔ تنبیہ دوم کا مقصد یہ ہے کہ کبھی کبھار کلام کو مقتضائے ظاہر حال کے خلاف لے کر آتے ہیں، کہ یہ مطلب سمجھیے گا، یہ مطلب دقیق ہے اور سمجھنے والا ہے۔ کیا عرض کرنا چاہتے ہیں؟ یہ عرض کرنا چاہتے ہیں ایک ہوتا ہے ہمارے پاس ظاہر حال اور ایک ہے حال اور ایک ہے مقتضائے حال، تین چیزیں ہیں۔ دیکھیں، مقتضائے ظاہر حال سے مراد یہ ہے کہ وہ حالت جو واقع اور نفس الامر میں موجود ہے۔ مثلا مخاطب آپ کا منکر ہے۔ کیا ہے مخاطب؟ منکر ہے، انکار کر رہا ہے۔ اب اس کا یہ جو انکار ہے یہ ہے ظاہر حال۔ ہم نے کہا کہ کلام کو کبھی کبھار مقتضائے ظاہر حال کے مطابق لاتے ہیں، کہ نارمل ایسے ہی ہے، ظاہر حال اس کا کیا ہے کہ وہ انکار کر رہا ہے، لہذا کلام کو مؤکد لانا پڑے گا، اس کو کہا جائے گا مقتضائے ظاہر حال۔ اور کبھی کبھار ہم کہتے ہیں مقتضائے حال۔ مقتضائے حال، حال اعم ہے، خود مقتضائے حال اعم ہے، یعنی وہ حالت واقع اور نفس الامر میں موجود ہو یا وہ حالت واقع اور نفس الامر میں موجود نہیں ہے، بلکہ ہم وہ حالت وہاں پر فرض کرتے ہیں۔ مثلا سامنے والا منکر نہیں ہے لیکن اس کو نازل منزلہ منکر قرار دے رہا ہوں، اس کو قائم مقام منکر قرار دے رہا ہوں، درست ہے؟ ظاہر حال کا تقاضا یہ نہیں ہے لیکن مقتضائے حال اس کو بھی شامل ہے۔ آگا دوسرے لفظوں میں یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس تین چیزیں ہیں، دقت کیجئے گا۔ ایک ہے ظاہر حال اور ایک ہے حال اعتباری اور ایک ہے مطلق حال، تین چیزیں۔ مطلق حال اہم ہے، ظاہر حال کو بھی شامل ہے، حال اعتباری کو بھی شامل ہے۔ اگر کہا جائے مقتضائے حال کے مطابق، چاہے وہ حال ظاہری ہو یا حال اعتباری ہو، ظاہر حال یعنی وہ اس کی حالت واقع اور نفس الامر میں، حقیقت میں یہ منکر ہے، یہ ہے ظاہر حال۔ اور حال اعتباری یعنی واقع اور نفس الامر میں اس کی وہ حالت نہیں ہے لیکن وہ حالت میں اس کے لیے فرض کر رہا ہوں۔ مثلا اس کو میں نازل منزلہ منکر قرار دے رہا ہوں۔ کیا قرار دے رہا ہوں؟ نازل منزلہ منکر۔ خوب مثال دوں اس کے لیے تاکہ مطلب روشن ہو جائے، اگرچہ کتاب میں آ رہی ہیں تو وہاں پر دو تین آیات کو بھی ذکر کرتا ہوں، کتاب میں آ رہی ہیں مثالیں، جلدی میں نہیں دے رہا۔ تنبیہ دوم میں ایسے بیان کرتے ہیں کہ آغا بلاغت کا ایک شعبہ یہ ہے کہ کبھی کبھار کچھ مناسبتوں کو، کچھ لطائفوں کو، کچھ نزاکتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کلام کو مقتضائے ظاہر حال کے خلاف لے کر آتے ہیں، کہ یہ بھی ایک بلاغت کی
کس میں شاخ ہے کہ قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر ہے، ایسے بہت سارے مقامات پر ہے ظاہر حال کے خلاف. مثال دوں فرض کریں، ایک اور بھی مثال دیتا ہوں. علم طب اور میڈیکل کا بہت زیادہ فائدہ ہے. سامنے والا بندہ انکار کر رہا، نہ طب کا کیا فائدہ ہے. آپ اس کے سامنے فقط کہتے الطب نافع، حالانکہ ظاہر حال کا تقاضا یہ تھا کہ کلام کو مؤکد ذکر کرتے، ان الطب لنافع، ایسے کہنا چاہیے تھا، کیونکہ سامنے والا منکر ہے. لیکن آپ ایسے نہیں کر رہے، منکر ہے پھر بھی کہہ رہے الطب نافع. یہ بلاغت کے خلاف نہیں ہے، کہہ رہے نہ. کیوں؟ اس لیے کہ منکر کے سامنے بھی نارمل کلام کو پیش کرنا اس اعتبار سے ہے کہ اس منکر کو نازل منزل خالی الذہن فرض کر رہا ہوں. بھئی آپ کیوں اس کو خالی ذہن فرض کر رہے ہیں؟ فرماتے اس لیے کہ یہ عقلاء کے نزدیک اتنا بدیہی امر ہے، روشن اور واضح امر ہے کہ اصلاً تاکید نہ میخواد، یعنی اس کے انکار کو کلا انکار فرض کر رہے ہیں. اصلاً اس کا انکار اثر انداز نہیں ہے، اتنی واضح سی چیز ہے کہ علم طب کا فائدہ ہے، لہذا آپ کہہ رہے الطب نافع. یہ کیا ہو گیا؟ مقتضائے ظاہر حال کے خلاف ہے. منکر کو نازل منزل ہے خالی الذہن فرض کر دیا، یا کبھی کبھار خالی الذہن کو نازل منزل متردد یا منکر فرض کیا جاتا ہے، کہ ہر ایک کی مثال دے رہے ہیں. یہ بھی ایک بلاغت کا بہت عظیم شعبہ ہے. عبارت کی طرف چلتا ہوں، آہستہ آہستہ مقام کے لحاظ سے توضیحات بھی عرض کرتا ہوں. الثانی فی العدول ان مقتضی ظاہر الحال. فرماتے تنبیہ دوم اس نقطے کے بارے میں ہے کہ مقتضی ظاہر حال کے خلاف جاتا ہے انسان. ظاہر حال کا جو تقاضا ہے اس سے عدول کرتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے. یہ بھی وضاحت آتی ہے. یسمى اخراج الکلام علی الازر بالصلاۃ السابقۃ اخراجا علی مقتضی ظاہر الحال. اگر وہ جو تین قسمیں ہم نے کلام کی ذکر کی، ان کے مطابق کلام کو لانا مقتضی ظاہر حال کے مطابق لانا ہے. اگر خالی الذہن ہے تو نارمل کلام، اگر متردد اور شاک ہے، سائل ہے، تو اس کے لیے ایک تاکید یا مستحب ہے تاکید، اور اگر منکر ہے تو اس کے لیے تاکید لانا واجب ہے. جیسی اس کی حقیقت میں حالت ہے اس اعتبار سے کلام کو لے کر آئے. یہاں پر کہا جائے گا کہ مقتضی ظاہر حال کے مطابق لائے. درست؟ وقد تقتضی الاحوال العدول عن مقتضی الظاہر. اور کبھی کبھار احوالات، امور تقاضا کرتے ہیں کہ ظاہر حال سے عدول کیا جائے. وَيُورَدُ الْكَلَامُ عَلَى خِلَافِهِ. ظاہر حال کے مقتضا کے برخلاف کلام لایا جاتا ہے. کیوں؟ لِاعْتِبَارَاتٍ، ان نکات یا ان نکات کی وجہ سے کہ یلحظها المتکلم، جن کا متکلم لحاظ کرتا ہے، ان نکات کی وجہ سے. وَسُلُوكُ هَذِهِ الطَّرِيقَةِ شُعْبَةٌ مِّنَ الْبَلَاغَةِ. فرماتے ہیں کہ اس طریقے کو اپنانا بھی بلاغت کا ایک شعبہ ہے. لیکن ان موارد کو ذکر کرنے سے پہلے تھوڑا سا حال، مقتضی ظاہر حال اور اسی طریقے سے حال اعتباری کی حقیقت کو سمجھے. کہہ رہے وَعْلَمْ، آپ جان لیں کہ ان الحال فی هذا المقام هو الامر الداعی الى ایراد الکلام مکیفا بکیفیت مخصوصۃ.
سواء کان ذلک الامر الدائی ثابتا فی الواقع کأن یکون المخاطب منکرا للحکم واقعا او کان ثبوتہ بالنظر الی اعتبار المتکلم. کہتے ہیں یہاں پر حال سے مراد وہ امر ہے کہ جو داعی ہے بلاتا ہے اس بات کی طرف کہ کلام کو ایک خاص کیفیت کے ساتھ مکیف کیا جائے، یعنی اس خاص کیفیت کی حالت میں لایا جائے. پہلے عرض کر چکے تھے کہ حال کسے کہتے ہیں، مقتضا حال کسے کہتے ہیں. حال یعنی وہ امر داعی جو بلاتا ہے کہ کلام کو ایک مخصوص صورت میں لے کر آئے. مدح حال ہے کہ کلام کو اتناب کی شکل میں لے کر آئے. انکار حال ہے کہ تقاضا کرتا ہے کہ کلام کو مؤکد لائے. درست ہے. کہتے ہیں کہ حال سے مراد وہ امر ہے کہ جو داعی ہے بلاتا ہے الی ایراد الکلام مکیفا بکیفیت مخصوصہ، کہ کلام کو لایا جائے کیفیت مخصوص کے لباس میں. اچھا، سواء کان ذلک الامر الدائی ثابتا فی الواقع، اب فرق نہیں پڑتا کہ وہ امر دائی حقیقت اور واقع میں ثابت ہو، جیسے کہیں یکون المخاطب منکرا للحکم واقعا، جیسے مخاطب حقیقتا واقعا حکم کا منکر ہے. او کان یا نہ، او کان ثبوت ہو، یا اس امر دائی کا ثابت ہونا بالنظر الی اعتبار المتکلم، متکلم کے لحاظ کے اعتبار سے. حقیقت میں وہ امر دائی موجود نہیں ہے لیکن متکلم اس کا لحاظ کر رہا ہے. مثلا کأن لا یکون المخاطب منکرا للحکم، واقع میں تو مخاطب منکر حکم نہیں ہے، ولیکن ظہر علیہ شیء من امارات الانکار، لیکن اس پر انکار کی علامتوں میں سے کوئی ایک علامت نظر آ رہی ہے. فَيُنَزِّلُهُ الْمُتَكَلِّمُ مَنزِلَةَ الْمُنْكِرِ، یہاں پر اس بندے کو متکلم قائم مقام منکر قرار دیتا ہے. وَيُؤَكِّدُ لَهُ الْخَبَرَ، اور اس کے لیے خبر کی کیا کرتا ہے؟ تاکید کرتا ہے. حقیقت میں منکر نہیں ہے لیکن کیونکہ انکار کی علامتیں اس کے وجود میں پائی جاتی ہیں ان کا لحاظ کرتے ہوئے اس کو نازل منزل منکر قرار دے رہا ہے. فالقسم الاول یسمى ظاہر الحال، جب امر دائی واقع میں موجود ہو اس کو کہیں گے ظاہر حال. والقسم الثانی، کہ جہاں پر وہ امر دائی واقع میں موجود نہیں ہے لیکن متکلم اس کا لحاظ کر رہا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے حال اعتباری، ایسا حال ہے کہ جو حال اعتباری ہے، متکلم نے اس کا لحاظ کیا ہے. پس فالحال علی قسمین، نتیجہ یہ کہ حال کی دو قسمیں ہیں. ایک ظاہر الحال کہ وہ امر دائی واقع اور نفس الامر میں موجود ہے. دوسرا الحال الاعتباری. نتیجتاً ان کے درمیان نسبت کیا ہوگی؟ خب نسبت روشن ہے. اقسام کو مقسم کی نسبت سے دیکھا جائے تو عام خاص مطلق کی نسبت ہے. مثلا کلمہ یا اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے. کلمہ اسم فعل حرف کی نسبت سے عام ہے. ہر قسم کو مقسم سے دیکھیں گے تو عام خاص مطلق ہے. مقسم عام ہوگا، قسم خاص ہوگی. اور اقسام کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نسبت جو قسیم کہلاتے ہیں وہ تباین کی ہے. اسم فعل سے تباین کی نسبت رکھتا ہے، فعل حرف کے ساتھ تباین کی نسبت رکھتا ہے. اسی کو بیان کر رہے ہیں. حال ظاہر حال اور حال اعتباری سے عام خاص مطلق کی نسبت رکھتا ہے، لیکن ظاہر حال اور حال اعتباری کیونکہ قسیم ہے ان کے درمیان نسبت تباین کی ہے. فالحال علی قسمین، ایک ظاہر الحال اور الحال الاعتباری. دو فالحال اعم مطلقا، اعم مطلق دونوں کی نسبت سے. وَكُلٌّ مِّنَ الْقِسْمَيْنِ أَخَصُّ مِنْهُ مُطْلَقًا، اور دونوں قسموں میں سے ہر ایک ظاہر حال اور حال اعتباری وہ اخص ہے مطلق حال سے. وَبَيْنَ الْقِسْمَيْنِ، اور یہ جو دونوں قسمیں آپس میں جو قسیم ہیں، تباین کے منطق میں پڑھ چکے.
وَكَذَلِكَ جب حال کی ایسے قسمیں ہیں تو مقتضائے حال کی بھی دو قسمیں ہوں گی، ایک مقتضائے ظاہر یعنی مقتضائے ظاہر حال، اور دو مقتضائے حال اعتباری۔ تو یہاں پر بھی مقتضائے حال اعم مطلقاً وکل من القسمین اخص منہ مطلقاً، مقتضائے ظاہر حال اور مقتضائے حال اعتباری مطلق مقتضائے حال سے اخص ہوں گے۔ فکل مقتضى الظاہر کہ نسبت کو بیان کر، فکل مقتضى الظاہر مقتضى الحال ولا اکثر، ہر مقتضائے ظاہر مقتضائے حال ہے، لیکن ہر مقتضائے حال مقتضائے ظاہر نہیں ہے۔ وَكُلُّ مُقْتَضَى الْحَالِ الْاعْتِبَارِ مُقْتَضَى الْحَال وَلَا عَكْسَ، ہر مقتضائے حال اعتباری مقتضائے حال ہے لیکن برعکس نہیں ہے، یعنی ہر مقتضائے حال مقتضائے حال اعتباری نہیں ہے۔ مطلب روشن تھا، ایسے ہی یہاں پر نسبتوں میں آ کر الجھا دیا۔ آغا آسان لفظوں میں، حال مطلق حال مقسم ہے، ظاہر حال اور حال اعتباری اس کی قسمیں ہیں۔ خب عام خاص مطلق کی نسبت ہوگی، قسموں کی آپس میں نسبت کیا ہوگی؟ تباین کی۔ اسی طریقے سے مقتضائے حال مقسم ہے اور مقتضائے ظاہر حال اور مقتضائے حال اعتباری اس کی قسمیں ہیں۔ پس مقتضائے حال اہم میں مطلق ہوگا مقتضائے ظاہر حال اور مقتضائے حال اعتباری سے، یہ مطلب کہنا چاہ رہے ہیں۔ وَمِن مَوَارِدِ الْعُدُولِ کہ وقت یہاں پر تمام ہو گیا، وگرنہ اس کو شروع کریں گے انشاءاللہ، کل سے شروع کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین۔